6 کلومیٹر تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پتھر مارتے رہے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بدماش پیچھے ہٹ گئے، ظالم پیچھے ہٹ گئے، پتھر مارنے والے پیچھے ہٹ گئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے کے قریب ایک باغ ہے، باغ کے اندر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اور وہ باغ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے چورا چور دیکھا، سخت تکلیف میں دیکھا، خون خون دیکھا، وہ بھی برداشت نہ کر سکا۔ اس دشمن نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور اپنے غلام اداس کو دیا اور ساتھ یہ کہہ بھیجا، جا کر کہہ دینا ہو سکتا ہے دشمنی کی وجہ سے یہ انگور قبول نہ کریں، جا کر یہ کہہ دینا تمہیں اس رشتہ داری کا واسطہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے ان انگوروں کو قبول فرما لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے سردار میری بات ماننے کو تیار نہیں، میری نبوت پر ایمان لانے کو تیار نہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا طائف میں میرے رضعی ماموں کا گھر ہے، میرے رضعی ماموں کا قبیلہ ہے، بنو سعد میرے رضعی ماموں کا قبیلہ ہے، میری رضعی ماں کا قبیلہ ہے، طائف میں جا کر ان کو دعوت دوں، شاید میری نبوت کا اقرار کر لیں، شاید میری نبوت پر ایمان لے آئیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اس سفر کو خفیہ رکھا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا طائف والوں نے اگر میری نبوت کا انکار کر دیا، میری بات ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو مکہ مکرمہ کے مشرکین اور زیادہ جری ہو جائیں گے، اور زیادہ تکلیفیں پہنچائیں گے، اور زیادہ ظلم و ستم ڈھائیں گے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس سفر کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی۔
ورنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کو تیار ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور طیف کا سفر شروع کر دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثار صحابی بھی سفر پر نہیں گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے طیف کا سفر شروع فرمایا، مکہ مکرمہ میں گرمی 50 سینٹی گریڈ کی تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے طیف تک 80 کلومیٹر سفر طے کیا۔ ہر مسلمان یہ سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے طیف تک 80 کلومیٹر کا سفر پیدل طے فرمایا، کتنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ ہوگی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تکالیف کو جھیلتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے طیف کا سفر فرمایا۔ طیف میں پہنچ کر وہاں پر 3 سرداروں سے ملاقات فرمائی۔ تینوں سرداروں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر نہیں آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ بھی دور کرنے کے لیے، راحت اور سکون کے لیے بیٹھنے نہیں دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکاوٹ ابھی تک دور نہیں ہوئی ہوگی۔ ہر مسلمان تصور کر سکتا ہے، ہر مسلمان اپنے دل میں یہ سوچ سکتا ہے اور اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت گرمی میں، گرمی کی شدت میں مکہ مکرمہ سے طیف کا سفر فرمایا، 80 کلومیٹر کا سفر فرمایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف میں ہوں گے، کتنی تھکاوٹ میں ہوں گے، لیکن ظالموں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے راحت کا موقع بھی نہیں دیا، بیٹھنے کا موقع بھی نہیں دیا، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بدماش لگا دیے، جنہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 کلومیٹر تک پتھر مارتے رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بدماشوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک میں ہاتھ ڈالا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا اور دھکا دیا، پھر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بے ہوش ہو کر گر گئے، پورا جسم خون خون ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چورا چور ہیں۔ بدماشوں نے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک میں ہاتھ ڈالا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا اور دھکا دیا، پھر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ تھوڑے سفر کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی شدت کی وجہ سے، زخموں سے چورا چور ہونے کی وجہ سے، خون کے زیادہ نکلنے کی وجہ سے تیسری بار بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ظالموں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بار کھڑا کر کے دھکا دیا اور پیچھے سے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ 6 کلومیٹر تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پتھر مارتے رہے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بدماش پیچھے ہٹ گئے، ظالم پیچھے ہٹ گئے، پتھر مارنے والے پیچھے ہٹ گئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے کے قریب ایک باغ ہے، باغ کے اندر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور وہ باغ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے چورا چور دیکھا، سخت تکلیف میں دیکھا، خون خون دیکھا،
وہ بھی برداشت نہ کر سکا۔ اس دشمن نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور اپنے غلام عداس کو دیا اور ساتھ یہ کہہ بھیجا، جا کر کہہ دینا ہو سکتا ہے دشمنی کی وجہ سے یہ انگور قبول نہ کریں، جا کر یہ کہہ دینا تمہیں اس رشتہ داری کا واسطہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے ان انگوروں کو قبول فرما لیں۔ عداس نے جا کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انگور پیش کیے اور رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عداس نامی غلام سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس غلام نے بتایا یمن کے ایک علاقہ نینوا کا رہنے والا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسی علاقے میں رہتا ہے جس علاقے میں اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام رہا کرتے تھے؟ عداس نامی غلام نے سوچا، بلکہ عداس نامی غلام نے پوچھا یا رسول اللہ، عداس نامی غلام نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اسی علاقے میں رہتے تھے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پروردگار نے مجھے بتایا جس پروردگار نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس پروردگار نے مجھے بتایا میرا بھائی یونس جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی یمن کے علاقے میں بھیجا تھا، وہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ عداس نامی غلام نے سوچا، اپنے دل میں فکر کیا، تصور کیا اور خیال کیا کہ اس بات کی خبر نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، اسی لیے وہ غلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ عداس نامی غلام کا دل بھی نور ایمان سے منور ہو گیا۔